ایران جو ہے نا بڑا ٹف نیگوشیٹر ہے. ماضی میں اگر ہم ماضی اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں ان جو صدر آتے تھے ان کا قیام کم ہوتا تھا، انڈیا میں زیادہ ہوتا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کیا انڈیا جاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا کا دورہ اسی اہمیت کا حامل ہوگا، اور وہ مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے وہ تب تک ریجنل سٹیبلٹی، ٹریڈ، پیس، ٹرینکویلٹی اور آپس میں ملکوں کی ہارمنی کریٹ نہیں. ٹرمپ کو جلدی کیا ہے؟ آخر ان کا اپنی ادھر سے کوئی پریشر ہے یا کیا ایشو ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، خطے میں پوری دنیا میں صورتحال جو ہے وہ ہر ایک منٹ کے بعد بدلتی دکھائی دے رہی ہے ہمیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ اٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں. اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اب تو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عظیم انسان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے اگر ایران اور امریکہ کی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ خود پاکستان جائیں گے. اب یہ بہت اہم دورہ ہونے والا ہے. اگر صدر ٹرمپ پاکستان آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کون کون آئے گا، کیونکہ 21 اپریل ختم ہونے میں یعنی سیز فائر ختم ہونے میں 5 دن باقی رہ گئے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ سینئر تجزیہ کار یہ بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ڈیل آلموسٹ فائنلائز ہو چکی ہے، بس ایگریمنٹ ہونا ہے. اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیل کا ڈرافٹ کیا ہوگا، کس کے حق میں کیا چیز جائے گی، کون اپنی جیت کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ بات کریں گے کہ صدر ٹرمپ کو اس ساری ڈیل کو کرنے میں اب اتنی جلدی کیوں ہے، کیوں وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً اس چیز کو کیا جائے. ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جب ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ میں پاکستان جاؤں گا تو فوراً جو ہے وہ تیاریاں سٹارٹ ہو گئیں. کچھ فوٹیجز بھی ایسی آ رہی ہیں، جو ایک نجی ہوٹل جہاں پہ قیام کرنا ہے وہاں سے بھی کچھ فوٹیجز آ رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کون کون آتا ہے اور کب آتا ہے، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. اور پھر ساتھ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جتنے بھی بس سٹاپس ہیں جہاں سے لوگ اپنے شہروں میں ٹریول کرتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ بند کیا گیا. اب یہ ریزن کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے بند کیا گیا، یہ کیوں بند کیا، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. اوور آل جو ہے پورا اب یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ عالمی امن کا سفیر بن گیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اگلے آنے والے کچھ دن بہت اہم ہونے والے ہیں پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اسی صورتحال پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں جا کے ذرا تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات ہوگی. بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی سرجری ہوئی ہے کوئی آنکھوں کی، اور آج ان کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات کروائی جائے گی. وہ سارا معاملہ کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عوام لوڈ شیڈنگ سے بہت پریشان تھی، اس پہ بات کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. ذرا دیکھتے ہیں کہ اب سچویشن کیا ہو رہی ہے. ان موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سچویشن جو ہے اب تو مجھے پہلے تو میں نے منٹ کہا تھا، مجھے لگتا ہے سیکنڈز میں چینج ہو رہی ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ صدر ٹرمپ اٹھتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں، ابھی پھر اٹھیں گے تو کہیں گے میں پاکستان پہنچنے والا ہوں بس؟ اچھا بھئی، آپ نے بڑے جذباتی انداز میں پروگرام کا آغاز کیا، اینڈ یو ناٹ دا اونلی ون. سارے پاکستان کے تجزیہ کار، اینکر، صحافی اسی طرح بات کر رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل تو ہو گئی ہے، اور اس کی انڈیکیشن بھی نظر آ رہی ہیں. ٹرمپ اگر خود کچھ کہہ رہا ہے، پھر پاکستان کی جس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر ایران کی طرف سے جو انڈیکیشن آ رہی ہیں، تو سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اس خبر کی اناؤنسمنٹ میں یا اس کے حوالے سے تجزیہ دینے میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ ڈیل ہمارے خیال میں، اور انڈیکیشنز ہیں، آپ کا تجزیہ بالکل اس کے حساب سے صحیح ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ ڈیل ابھی ہوئی نہیں ہے. یہ ڈیل ابھی ہونی ہے. ہمارے لوگ، جس میں ہم سارے بھی شامل ہیں، ابھی ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہمارے خیال میں ڈیل ہو گئی ہے. ہم نے اس کی ہائپ کریٹ کرنا شروع کر دی ہے. ہم نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور پھلجڑیاں اور وہ جو ہے فائر ورکس وغیرہ شروع کر دیے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑے سے تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ ڈیل ابھی ہوئی نہیں ہے، اس کے امکانات بڑے واضح ہیں، لیکن تھوڑا سا ریلیکس، ہائپ کو اتنا نہ لے جائیں کہ خدا نخواستہ
اور ہر ڈیل میں ظاہر ہے کوئی حتمی بات تو اس وقت ہوتی ہے جب ڈیل ہو جائے. ایران جو ہے نا بڑا ٹف نیگوشیٹر ہے. اس طرح نہیں ہونے لگا کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جلدی ہے, ان کے اپنے ملک میں معاملات خراب ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے فٹافٹ, اور چونکہ ہم بھی میڈیٹر ہیں, ہم بھی زور لگا رہے ہیں, ظاہر ہے ہمیں اس میں اپنا کہ ایک دم ساری باتیں مان لی جائیں اور آ کے فٹافٹ تالیاں بجیں, دستخط ہوں اور کیک کاٹ لیا جائے. مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہائی بلڈنگ میں احتیاط سے کام لینا چاہیے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ سارے انڈیکیشن موجود ہیں کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے. تھوڑا سا احتیاط سے بھی 2 دن بعد ہو جائے گی نا, پھر کر لیں گے, پھر خوشیاں منا لیں گے. ابھی سے جو ہے پھلجھڑیاں نہ خرید لیں, جب ڈیل ہوگی پھر کہہ وہ ایکسائٹیڈ ہم لوگ اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ 2006 میں ایک امریکہ کے صدر آئے تھے, اس کے بعد اب جو ہے وہ امریکہ کے صدر آئیں گے, تو یہ بڑی ہمارے ساتھ پاکستان کے لیے بڑی اہم بات ہے, کیونکہ وہ یوزلی ہوتا یہ تھا ماضی میں, اگر ہم ماضی اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں ان جو صدر آتے تھے ان کا قیام کم ہوتا تھا, انڈیا میں زیادہ ہوتا تھا. اب کیا ہوگا؟ یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اور یہ نقطہ ابھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا. ہم تو اسی بات پہ لڈو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا وہ آ رہے ہیں, ابھی وہ آئے نہیں ہیں, ابھی وہ جہاز پہ بیٹھے نہیں ہیں. جس طرح کا آدمی ہے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کہے اور آ بھی جائے. تو خیر اچھی بات ہوگی اگر وہ پاکستان آ جائیں, لیکن ان کے دورے کے حوالے سے ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ پیس مذاکرات کے حوالے سے دیکھنا ہے, ان نیگوسیشن کے حوالے سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کا ایک اپنا نقطہ نظر بھی ہے نا, پاکستان کا ایک اپنے بھی کچھ چیزیں سٹیک پہ. ماضی میں جب بھی کوئی امریکی صدر آیا ہے, اس کا دورہ ہمیشہ سے پاکستان میں کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں رہا. اس کا اصل فوکس جو ہے وہ انڈیا کا دورہ رہا. جب بھی کوئی پاکستان آیا اس نے انڈیا کا دورہ لازمی کیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے یا ان سارے ممالک کو ساتھ چلانے کے لیے ان کا مین پارٹنر انڈیا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کی کافی کلاس کرتے ہیں, اور وہ کبھی ان کے جہازوں پر تانا زن ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں 200% یقین تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ اب امریکہ انڈیا کو کتنی اہمیت دیتا ہے. کیا ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ہو سکے, یہ مذاکرات کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں 6-7 گھنٹے کا دورہ ہوگا, تو ساتھ ہی انڈیا اگر جاتے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کیا انڈیا جاتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا کا دورہ اسی اہمیت کا حامل ہوگا یا نہیں. پاکستان میں اگر 7 گھنٹے گزار رہے ہیں تو کیا انڈیا میں 2 گھنٹے گزار رہے ہیں یا 2 دن گزار رہے ہیں. میری ہنچ یہ ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہوگی, اور اس لیے کہ بنیان المرصوص کی فتح کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ جو برادرانہ مخلصانہ رویہ رکھا ہے وہ بڑی زبردست مثال ہے. وہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ اس حساب سے دیکھا جائے تو انہیں انڈیا نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انڈیا جاتے ہیں تو اہمیت کس کو دیتے ہیں, پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں. انڈیا کا ذکر وہ کوئی محبت سے نہیں کرتے, حالانکہ کال شال کر رہے ہیں, مودی کو رابطے ہو رہے ہیں. ہمارے اتنا تھوڑی کہ کٹی ہو گئی ہے ان کی, ایسے نہیں ہوئے, رابطے ہو رہے ہیں. تو وہ دیکھنا ہے کہ اس ریجن میں اب وہ کس کو چیمپئن کا, چودھری کا رول دیتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. تیسرا دیکھیے, ہم دنیا میں تو تصفیہ کرا رہے ہیں اور اس کا بڑا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے, لیکن ہمارے انڈیا کے ساتھ کچھ مسائل ہیں, ظاہر ہے, اور وہ مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے وہ تب تک ریجنل سٹیبلٹی, ٹریڈ, پیس, ٹرینکویلٹی اور آپس میں ملکوں کی ہارمنی کریٹ نہیں ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کر لیں, اور وہ حل ہو جائے تو ہم اب 80 سال ہو گئے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کمفرٹیبل ہو. لیکن اس طرح کے کشمیریوں کے حق کے خود ارادی کا احترام کیا جائے, جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کو تسلیم کیا. وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کیا جائے نا.
تو یہ بڑی آئیڈیل اپرچونٹی ہوگی. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان مذاکرات کی جو ہائپ ہے ان سے الگ بات کر رہی ہے. یہ باتیں کوئی نہیں کر رہی کہ ان حالات میں اگر ہم کشمیر کا مسئلہ ظاہر ہے امریکن پریزیڈنٹ اگر تشریف لاتے ہیں بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہم کشمیر کا مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی اس کا تصفیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ریجن میں امن کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے. انڈیا کی طرف سے شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں. کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق مل جاتا ہے. تو یہ پاکستان کی ثالث ہونے سے بڑی جیت ہوگی. ہم تو اسی پہ خوشیاں منا رہے ہیں ثالث ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی ثالث ہونے سے بڑی جیت ہوگی. تو یہ انڈیا کی جانب اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور اس ریجن کے معاملات پر وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے چھاتی پر ایک اور تمغہ ضرور لگ سکتا ہے کہ اگر وہ کشمیر کا تصفیہ پاکستان کے حق میں کروا دیتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے ایک اور جنگ میں نے ختم کر دی, ہمیں انہیں کریڈٹ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ وہ حل کروا دیتے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق پھر نوبل جو انعام ہے نا وہ یار وہ لے لیں نوبل. ہم اپنا نوبل بنا کے انہیں دے دیں گے. وہ نوبل پرائز مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی اگر وہ لیتے ہیں تو وہ اس میں بالکل لیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلاول بھٹو نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا ہمیں نوبل انعام نہیں چاہیے لیکن ہمیں دنیا کا امن ضرور درکار. وہ جو پاکستان کا اس ٹائم پہ امیج بن گیا ہے نا وہ سارے پاکستانیوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. اچھا اس سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا ظاہر ہے ایران کی طرف سے بھی بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن آ سکتا ہے اور بھی دوسرے ممالک کے کچھ لوگ بھی آ سکتے ہیں. لیکن ہمارے سب لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹرمپ ہر دن ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ٹرمپ کو جلدی کیا ہے؟ آخر ان کا اپنی ادھر سے کوئی پریشر ہے یا کیا ایشو ہے؟ وہ تو بڑی ایویڈنٹ سی بات ہے. ساری دنیا کی خبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کل کانگریس میں ایک ریزولوشن موو کی ڈیموکریٹس نے اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اختیارات اور خاص طور پہ جنگ کے بارے میں جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ اختیارات محدود کر رہے ہیں. یہ ریزولوشن اگر ایکسیپٹ ہو جاتی تو صدر ٹرمپ ہمارے صدر کی طرح ہو جاتے ہیں, یعنی اس کے پاس اختیار کوئی نہ ہوتا. ٹھیک ہے, میری مراد صدر کے عہدے سے ہے, آصف زرداری صاحب سے میری کوئی مراد نہیں ہے. اچھا تو وہ بڑا بال بچے ہیں. اس میں 213 ووٹس ڈیموکریٹس نے لیے ہیں اور ریپبلکن نے 214 ووٹ لیے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ووٹ سے, صرف ایک ووٹ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت صدر ہیں. اور اگر یہ ایکویشن ذرا سی بدلتی ہے, ایک ووٹ آگے پیچھے ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی, نوئنگ دا فیکٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی دھڑام سے نیچے آ گئی, کہاں 52 53 تک بھی گئے ہیں اور وہاں سے اب 35 36 پر ان کی پاپولیرٹی آ گئی ہے. امریکہ میں بھی جس طرح انہوں نے ایران کے ساتھ برتاؤ کیا گیا اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو اس صورتحال میں ہمیں بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلدی میں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے, دو ملکوں کے درمیان, دو بڑی قوتوں کے درمیان 50 سال کا تنازع ہے. جی جی یہ کوئی ایسا فٹ بال میچ تو نہیں ہے نا کہ سیکنڈ ہاف شروع ہوگا اور اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا, اس میں نہ ہوا تو پینلٹیز ہو جائیں گی. یہ ملکوں کے درمیان ہے اور اس میں اربوں لوگ, ہیومن بینگز انوالو ہیں, ان کا فیوچر انوالو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جلدی میں لگ رہے ہیں اس لیے کہ ڈومیسٹک فرنٹ سے ان کے اوپر بہت پریشر ہے, انہیں فتح کا جھنڈا چاہیے اور اس سے ان کی ریٹنگ امپروو ہوگی. اور اگر وہ نہیں ملتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چھٹی. ایرانین کا رویہ آپ اس کے مقابلے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایرانین آپ نے دیکھا ہے کہ انتہائی تحمل سے, فراست سے, بردباری سے کام لے رہے ہیں. کوئی جلدی ان کو نہیں لگ رہی. ہم کوئی ایسی سٹیٹمنٹس بھی نہیں ان کی سنتے. وہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ 2 دن میں معاہدہ ہو جائے گا, 3 دن میں ہو جائے گا, 2 ہفتے کے اندر ہم بات کر لیں گے. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ شروع کر کے بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں اور اب وہ اپنا ٹائم لیں گے, اب وہ اپنی باتیں بنوائیں گے. جیسے ایک بہت بڑی انڈیکیشن جو ہے وہ لبنان والا امن ہو گیا, جنگ بندی ہو گئی, لڑائی مار کٹائی بند ہو گئی تو ایران کی بات مانی گئی. اس
طرح اگر ہم دیکھیں تو ایران از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ، اور وہ اپنی کچھ اور باتیں بھی منوا سکتا ہے، جس میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن، سینکشن کا لفٹ کرنا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن صرف وہ لفٹ ہوں گی جو نیوکلیر کے حوالے سے ہیں، اچھا، لیکن باقی بھی ٹریڈ پہ اور آئل پہ اگر موو ہو جاتی ہیں، ریموو ہو جاتی ہیں، تو آئی تھنک ایران زیادہ بہتر ڈیل کی پوزیشن میں ہے۔ لیٹس سی کہ یہ ڈیل اب کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اسلام آباد کی تزئین و آرائش بھی شروع ہو جاتی ہے، جس نجی ہوٹل میں قیام کرنا ہے وہاں سے بھی فوٹیجز آ رہی ہیں کہ اس کو بھی ذرا دوبارہ سے مانیٹرنگ اس کی سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ تو کب تک دورہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ لوگ بہت کنفیوز ہیں، سنڈے کو ہے، منڈے کو ہے، ٹیوزڈے کو ہے، کب ہے؟ ایک تو میرے خیال میں نا یہ ٹیلی ویژن چینلز کا مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ نجی ہوٹل کہتے ہیں، ہمیں سرینا ہوٹل کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو یہ اچانک خبر آئی کہ بھائی بس اڈے، ٹرک، بسیں اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گی، اور یہ شاید 7-8 بجے کے قریب اعلان ہوا، 11 بجے تک ان کو ٹائم دیا، 11 بجے کے بعد آپ کا کوئی چیز نہیں لے سکتی، کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، 4-5 لوگوں کو پتہ ہے، اور انٹرنیشنلی شاید ٹرمپ کو یا ایرانین ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوگا، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ کب ہو رہے ہیں، لیکن انتظامات تو کرنے ہیں نا۔ امریکن پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کے انتظامات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایرانین پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی ہمارے بڑے معزز مہمان تشریف لا سکتے ہیں، کنفرم رپورٹس نہیں ہیں اس کی۔ اچھا، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تیاریاں تو کرنی ہیں، تو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد کی تزئین و آرائش، ٹریفک بند ہو گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کب ہو رہے ہیں۔ ایک میرے سورس نے بڑی اوپن سی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ 20 سے 26 کے درمیان یہ ہو جائیں گے، یہ اوپن سی ہے اس کے اندر۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اتوار یا پیر کو یا میکسیمم منگل والے دن ہو جائیں گے، تو وہ ابھی، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں بدھ جمعرات کو ہو جائے گا۔ سب کے پاس گیسٹیمیشن ہے، گیس اور ایسٹیمیشن کا ملغوبہ ہے، حتمی رپورٹ کسی کے پاس نہیں ہے، تو لیٹس سی۔ لیکن یہ جو مجھے وہ رینج لگتی ہے نا کہ 20 سے 26، یہ سب سے ریئلسٹک لگ رہی ہے۔ چلیں آنے والے دنوں میں یہ بھی کنفرم ہو جائیں گی ہمیں چیزیں، امید ہے ہمیں اچھی رکھنی چاہیے۔ اچھا ہمارے صاحب، ایک طرف تو ہر جگہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس جنگ میں پاکستان کو بھی معاشی نقصانات بھی ہوئے، اور یہ ساری سچویشن بھی ہم نے دیکھی۔ لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ آ رہا تھا جی کہ لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور پچھلے 4-5 دنوں سے 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی تھی، 1 گھنٹہ لائٹ جا رہی تھی۔ اب کل ہم نے دیکھا، خود بھی میں نے یہ چیز مانیٹر کی کہ کل اتنا زیادہ لائٹ کا ایشو نہیں ہوا۔ کیا حکومت نے کس کی بات مان لی ہے؟ اچھا دیکھیں، ساری دنیا میں پاکستان کا نام ڈنکا بج رہا ہے، پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے، اور ہم ایک روشن پاکستان کی مثال بنتے جا رہے ہیں، ایسا روشن پاکستان جو دنیا میں تو نام روشن کر رہا ہے۔ ڈومیسٹک فرنٹ پہ لائٹ نہیں ہے، اور یہ اچانک شروع ہوئی۔ یہ بجلی کا شارٹ فال مجھے نہیں لگتا، یہ پور مینجمنٹ لگتی ہے، اور شدید مس مینجمنٹ ہے، اس لیے کہ اچانک لوڈ شیڈنگ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسے علاقے میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو گئی، اور لوگ سمجھے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، یو پی ایس کی بیٹریاں اتار چکے، خراب ہو چکے، جنریٹر برباد ہو گئے، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اور میرے خیال میں کسی عقل مند آدمی نے اس کا نوٹس لیا۔ اویس لغاری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کا بھی کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آیا، وہ کوئی اچھے طریقے سے نہیں اس کو دیکھا گیا، لیکن کسی کو عقل آئی اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انٹرنیشنل آڈینس کو ہم بیچ رہے ہیں ایک روشن پاکستان کا خیال، اور جو ڈومیسٹک آڈینس ہے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کل کو یہاں ٹائر جلا رہے ہوں گے، کل کو بچے جو ہے احتجاج کر رہے ہوں گے، تو اس موقع پہ ہم لوڈ شیڈنگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیسے کیا گیا ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ بہت ہی محدود ہو گئی ہے ہمارے علاقے میں۔ اس اویس لغاری کی عبرتناک پریس کانفرنس کے بعد شاید 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، ہاں بالکل ایسے ہی گئی ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے اچھا سٹیپ لیا گیا، اور عوام کو یہ ریلیف دینا بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے اس سے آپ کی، لیکن اس سے یہ بھی لگتا ہے ایک دفعہ مذاکرات ہو جائیں تو پھر دیکھ لیں گے ڈومیسٹک۔ وہ تو کہا جا رہا ہے کہ بجلی بھی مہنگی ہوگی، اللہ نہ کرے عوام کے اوپر اب بجلی کا بل گرا دے پیٹرول کے بعد، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں جو آ رہی تھیں، لڑائی
دوائیاں تو ان کی شروع ہوئی ہوئی ہیں. ابھی جو بشریٰ بی بی صاحبہ بھی بیمار ہو گئی ہیں, رات کی خبر آئی ان کو اڈیالہ سے اسپتال شفٹ کیا گیا, ان کی فیملی کو بھی بتایا گیا کہ ان کی ذرا طبیعت خراب ہے. پھر کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ان کی بھی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے. تو یہ خان صاحب کا کانسنٹ لیا ہوگا ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے سے پہلے, یا ویسے ہی شفٹ کر دیا ہوگا؟ پرنسپلی لینا تو ضرور چاہیے, بالکل. وہ ان کے ہسبینڈ ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے. ان کی جو باقی ماندہ فیملی ہے ان سے ہی پوچھنا چاہیے. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آنکھ کا جو پرابلم اس ایج میں ہوتا ہے یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا. اور میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں اس پہ حتمی دلیل بات نہیں کر سکتا. یوزلی جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج کل آئی ٹریٹمنٹ بڑے لیٹسٹ اور لیزر سے ہونے والے بڑے ماڈرن آ گئے ہیں, تو اس سے اگر انہیں پرابلم ہوئی ہے تو وہ بڑی ایزیلی ریزالوڈ ہے. اور ان کے شوہر جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی اتفاق سے آنکھ کا ہی مسئلہ تھا, لیکن وہ بھی سالویبل, کیوریبل ایشو تھا. تو بشریٰ بی بی کو اللہ تعالیٰ صحت دے, اور بالکل ان کو شوہر سے بھی ملنے دینا چاہیے, فیملی سے بھی ملنے دینا چاہیے. بس اس ماحول میں وہ بالکل ملاقاتیں کریں. بہنیں بھی عمران خان کی ملیں, اور جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ بھی ملنا چاہیے. صرف اس ماحول میں ان سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ اتنی عزت ہو رہی ہے پاکستان کی, کوئی اینٹی پاکستان, کوئی اینٹی اسٹیٹ چیز نہ کریں, صبر کر لیں تھوڑی دیر نا. اور خدشہ یہی ہوتا ہے جب بھی ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آ کے ایسی غلاظت بکھیرتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر سختیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ان کی بشریٰ بی بی کی صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی, یہ عمران خان صاحب کو بھی عقل دے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے, اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے اینٹی اسٹیٹ اسٹیٹمنٹ دے کے ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں. آج ان کی فیملی کے سے ملاقات ان کی کروائی جائے گی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے عمار صاحب کو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ اب باہر نہیں آئے گی. بشریٰ بی بی کی ہیلتھ کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹرسٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. آپ عمران خان کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک ہی جیسے لوگ لگتے ہیں مجھے. اور چلے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز باہر آتی ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے عمار صاحب. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.